ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے احباب محبت کے ساتھ یہ درود پاک پڑھیں. والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات محترم، یہ اہل سنت و جماعت کا درود ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جس درود پاک کے پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ یہی درود ہے جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. علماء جلوہ فرما ہیں اور بڑے بڑے معززین جلوہ فرما ہیں اور بانی محفل ہمارے انتہائی محترم فاضل جلیل عالم نبیل استاذ العلماء الحافظ القاری سید محمد ذیشان شاہ صاحب بخاری دامت فیوضہم بھی جلوہ فرما ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جس درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ہر ایک کو حکم نہیں دیا، تخصیص فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے پڑھیں، کیونکہ جو ایمان والا نہیں ہے، بے ایمان ہے، گستاخ ہے، بد عقیدہ ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اس کا قرآن پڑھنا بھی قبول نہیں، قرآن پڑھانا بھی قبول نہیں. قرآن خود فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. بے نیاز جل شانہ نے کتاب لا ریب میں اعلان فرما دیا کہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. آج جن خوشبخت طلباء کے سروں پر فضیلت کی دستاریں سجائی گئی ہیں اور حفظ کی سندیں ان کو عطا کی گئی ہیں، بے شک یہ لوگ اس دنیا میں زمین پر بیٹھ کر لکڑی کی تپائیاں ان کے سامنے ہوتی ہیں اور اس لکڑی کی تپائی پر وہ کتاب رکھ کے بیٹھتے ہیں جو کتاب ساری کتابوں سے افضل ہے. ساری کتابوں سے افضل کتاب قرآن مجید ہے. اور نہ ان کے لیے کوئی اعلیٰ بلڈنگ ہوتی ہے، نہ ان کے لیے کوئی ایئر کنڈیشنر کا انتظام ہوتا ہے، نہ کوئی قالینیں بچھی ہوتی ہیں. سادی سی چٹائی پہ بیٹھتے ہیں، لکڑی کی تپائی پہ کتاب مجید رکھ کے اور پھر اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتے ہیں. حضرات محترم، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی شوکت، ان کا مقام، ان کی بلندی
اگر پوچھنی ہے کسی دنیا دار سے مت پوچھو، مدینہ کے تاجدار سے پوچھو۔ کسی بادشاہ کو اپنی بادشاہت میں، کسی حاکم کو اپنی حکومت میں، کسی نواب کو اپنی ریاست میں، کسی جناب بندہ صدر کو اپنی مملکت میں وہ عزت نصیب نہیں ہوتی جو قرآن پڑھنے والے بچے کو، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، جو علم قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے، چاہے حروف قرآن پڑھے، الفاظ قرآن پڑھے، نقوش قرآن پڑھے، معنی قرآن پڑھے، مطالب قرآن پڑھے، مفاہیم قرآن پڑھے، غرض کہ ہر وہ علم جس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہے، یہ قرآن پڑھنے والا طالب علم چاہے کسی غریب کا بچہ ہے، کسی امیر کا بچہ ہے، کسی غنی کا بچہ ہے، کسی فقیر کا بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے، جوان ہے، جس عمر کا ہے، جب وہ قرآن پڑھنے کے لیے کسی مدرسے کی طرف رخ کرتا ہے، بے نیاز فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں جاؤ اس قرآن پڑھنے والے طالب علم کے قدموں کے نیچے، اس کا قدم گھر کی چوکھٹ سے باہر بعد میں نکلے، اس کے قدموں کے نیچے نوری پر پہلے دے۔ حضرات غور کیجئے کتنی عظمت ہے ان قرآن پڑھنے والوں کی۔ بادشاہ اپنی بادشاہت میں نکلے، بے شک اس کے چند چاپلوس اس کے لیے سڑکیں صاف کریں گے، جھنڈیاں لٹکا دیں گے، کتبے لٹکائیں گے، دو رویا قطاریں بنائیں گے، مگر اس بادشاہ کے لیے اللہ کے پاک معصوم نوری فرشتے کوئی نہیں لا سکتا۔ یہ قرآن پڑھنے والے کا مقام ہے کہ رب فرشتوں سے اس کا استقبال کراتا ہے۔ جناب بندہ غور کیجئے، یہ قرآن پڑھنے والا جس کے سینے میں قرآن ہے، سینے میں زبان تک نہیں۔ ہمارے آقا پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ایک دور ایسا آئے گا قرآن کی تلاوت کرنے والا جب قرآن پڑھے گا سننے والے مست ہو جائیں گے، ایسے سمجھیں گے کہ جیسے قرآن اب نازل ہو رہا ہے، مگر لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں جائے گا، حلق کے اوپر رہے گا، کیونکہ نیچے قرآن نور ہے، قرآن کا نور اس سینے میں جاتا ہے جس سینے میں مدینے والے کی محبت اور عشق کا نور موجود ہے۔ ہر ایک کو رنگ نہیں لگتا، جناب بندہ غور کیجئے، ہر ایک کو رنگ نہیں لگتا۔ قرآن پڑھانا بھی عظمت، قرآن پڑھنا بھی عظمت۔ حقیقتاً دیکھیں بھئی، سارے مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ افضل ہے یا نہیں؟ ہر بندہ منتظر ہوتا ہے جی رمضان پاک آ رہا ہے، اور ہمارے آقا بھی فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت او فتحت ابواب الرحمت او فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ میں جو کچھ آپ کو چند لمحات میں سناؤں گا انشاءاللہ یا اللہ کے پاک قرآن کی بات ہوگی یا مدینے والے آقا کے پیارے فرمان کی بات، نہ قصہ، نہ کہانی، نہ حکایت، کوئی جناب بندہ مصنوعی چیز نہیں ہوگی۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ کون ہیں ہم؟ جو ہیں بولے، باقی چپ رہنا۔ کیا ہیں ہم؟ جو بولے گا دائیں کندھے والا لکھے گا، جو چپ رہے گا بائیں والا لکھے گا کہ بے نیاز اس کو زبان دی ہے جو حق کے لیے بھی نہیں ہلاتا۔ ہم کیا ہیں؟ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، والجماعت نہیں۔ اس دور پر فتن میں اس جملے کو بھی یاد رکھنا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، والجماعت نہیں ہے۔ ول پڑ جائے بغیر چھتر کے نہیں نکلتا۔ اور پھر علماء جلوہ فرمائے، پوچھو اہل سنت والجماعت
جملہ ہی غلط ہے، جملہ ہی غلط ہے بابا۔ اگر جیسے دیکھیں سند پہ لکھا ہے اہل السنت والجماعت، یا اہل السنت والجماعت کہو یا اہل سنت و جماعت، یہ نہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کیونکہ وہ پوچھو علماء سے جناب معطوف اور معطوف میں مطابقت ہوتی ہے۔ اگر معطوف علیہ مرب باللام ہے تو معطوف بھی مرب باللام ہونا چاہیے۔ معطوف علیہ پر اگر الف لام لگا ہوا ہے، سنت پہ الف لام ہو تو جماعت پر بھی الف لام لگاؤ، اگر سنت پہ الف لام نہیں تو جماعت پر بھی الف لام نہ لگاؤ، کیونکہ مطابقت نہیں ہوگی تو جملہ غلط ہوگا۔ جنہیں ایک جملہ صحیح کہنا نہیں آتا ان کو کیا پتا قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث۔ جناب غور کیجیے، دیکھیں یا تو نعرہ لگائیں نا، کیونکہ نعرہ لگوانے والا تو اپنے ذوق میں آتا ہے نا، اس کو ذوق، اس کا جذبہ ابھرتا ہے، وہ نعرہ لگواتا ہے۔ اب نعرہ کہا نعرہ تکبیر، اور جو چپ کر کے بیٹھا رہا وہ کتنی عظمت والا بندہ ہوگا، وہ اپنی زبان کو کاٹ کر کتوں کے آگے نہ پھینکے جو زبان اللہ اکبر نہیں کہتی۔ کس لیے زبان پیدا ہوئی ہے؟ اللہ اکبر بھی کہو، یا رسول اللہ بھی کہو، یا علی بھی کہو، یا غوث اعظم بھی کہو، حق چار یار بھی کہو، تاکہ پتہ چلے تمہاری زبان حق بولنے والی ہے، ورنہ یہی زبان قیامت کے دن تیری مخالف ہوگی۔ جناب بندہ غور کیجئے، حضور نہ مجھے پنجابی آتی ہے، سرائکی آتی ہے، لیکن چونکہ اب بینڈ بدلانا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ بتاؤ بھائی لاہور سے بندہ آئے اور بولے سرائکی، میں کوئی اردو اتنی ادک نہیں بول رہا کہ آپ کو سمجھنا ہے، ایمان سے بتائے کون ہے جو ڈرامہ نہیں سمجھ سکتا؟ ڈرامے کے آگے تو بوڑھے بھی یوں کر کے پڑے ہوتے ہیں، اردو سمجھ لیتے ہیں، اور عظمت مصطفیٰ اگر زبان اردو میں جو ہماری قومی زبان ہے، اب بتاؤ حضور غزالی زمان یہاں تشریف لاتے، سرائکی بلواتے ہیں، ان کے مظہر کامل تشریف لائیں، تو کیا آپ سرائکی بلوائیں گے؟ یار پاکستان کی تو قومی زبان ہی اردو ہے، اردو سے معاذ اللہ نفرت نہ کرو، مجھے میری زبان مادری سرائکی ہے، لیکن لاہور میں سرائکی بولو نا یوں ہوتا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا سرائکی کیا ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم غور کیجئے، میں عرض یہ کر رہا ہوں، یا تو مجھے ابتدا میں فرماتے کہ سرائکی بولنی ہے، چلو کچھ نہ کچھ تو کوشش کر ہی لیتا، لیکن آپ جناب بندہ چند لمحات تو سارے ہیں، آخر ہم نے نماز عصر بھی پڑھنی ہے نا، سورج کس وقت غروب ہوتا ہے؟ 40 منٹ کرنا، تو اندازہ لگائیں صرف 50 منٹ رہ گئے غروب آفتاب سے، تو کیا غروب کے بعد نماز عصر پڑھو گے؟ پہلے ہی پڑھنی ہے نا، اور کم از کم 20 منٹ پہلے جماعت کھڑی ہو جائے تاکہ سورج متغیر نہ ہو اور جماعت نماز ہو جائے، کراہت سے بھی بچیں اور نماز بھی ادا ہو جائے۔ جناب غور کیجئے، میں عرض کر رہا تھا رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک سارے مہینوں کا خالق خود ہے، مگر رمضان پاک کو رنگ ہے یا نہیں؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں اذا داخل رمضان فتحت ابواب الجنت اور فتحت ابواب الرحمت اور فتحت ابواب السماء غلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ فرمایا رمضان پاک کا چاند نظر آیا، اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، رحمت کے دروازے کھول دیے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، جتنے گستاخ بد عقیدہ تھے ان کو زنجیر ڈال دیے، ہر گندے کو اللہ نے مقید کر دیا کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، اسے باندھ کے رکھو۔ جناب بندہ غور کیجئے، اب دیکھو یہی رمضان پاک ہے، روزہ اسی میں فرض، تراویح اسی میں سنت،
تلاوت قرآن کی کثرت اسی میں ہے، اعتکاف اسی میں ہے، جناب لیلۃ القدر اسی میں ہے جو 1000 سال سے بہتر ہے۔ یہ ساری عظمتیں رمضان پاک کو کیوں ملی؟ پوچھو رب العالمین سے، یا اللہ مہینے تو سارے تیرے ہیں، تو نے رمضان پاک کو یہ عظمتیں کیوں عطا فرما دی؟ ہمارے آگے فرماتے ہیں اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ واخرہ عتق من النار۔ فرمایا پہلے 10 دن رمضان پاک آئے نا، پہلے 10 دن رحمت برستی ہے، پہلے 10 دن رحمت برستی ہے، اور جب 11ویں کا دن آتا ہے تو بخشش ہو جاتی ہے۔ اب پوچھو بے نیاز سے، جناب غور کرو، پوچھو بے نیاز سے، مولا تو 9ویں کے دن بخشش کر دیتا، 13ویں کے دن بخشش فرما دیتا، 11ویں کے دن کیوں؟ فرمایا 11ویں کے منکر کا منہ کالا نہ کرو، 11ویں کا انکار کرتا ہے۔ ارے تم تو 1 گھنٹے کی 11ویں مناتے ہو، 2 گھنٹے لگا دو گے، کوئی دیگ پکا لو گے، مٹھائی کے ڈبے لے آؤ گے، کھیر پکاؤ گے، دودھ تقسیم کرو گے۔ میں ہوں اللہ، میں ہوں غفور، میں ہوں غافر، میں ہوں غفار، اس لیے میں جب 11ویں کرتا ہوں 10 دن گناہگاروں کو بخشتا رہتا ہوں، بخشتا رہتا ہوں، بخشتا رہتا ہوں۔ پسند ہے یا نہیں؟ اب میں ایک چیز کے دلائل قلت وقت کے اعتبار سے کیسے دے سکتا ہوں؟ حضرات محترم، حقیقتاً جس شے کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے نا، وہ اپنی جنس کی تمام چیزوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں غیر اللہ کا نام آ گیا، حرام ہو گیا، حرام ہو گیا۔ غیر اللہ کا، میں نے کہا پاگلان ملک و ملت، فخر اہل لعنت و بدعت، غیر اللہ کا نام کون لیتا ہے؟ غیر اللہ تو شیطان کو کہتے ہیں، غیر اللہ نمرود ہے، غیر اللہ فرعون ہے، غیر اللہ ابو جہل ہے، غیر اللہ یزید ہے۔ جتنے گستاخ ہیں یہ سب کتے غیر اللہ ہیں، اور جتنے اولیاء ہیں اور اب جناب بندہ نیک اور متقی ہیں یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ محبوب اللہ۔ یہ کیا ہے؟ ایمان سے بتاؤ، کلمہ پڑھتے ہو؟ کلمہ کیا کیسے پڑھتے ہو؟ بلا پڑھو، محمد الرسول اللہ، کلمہ شریف ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس کلمے کے 2 جز ہیں، ایک جز ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ پہلے جز میں اللہ کا اسم ذات ہے، دوسرے جز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذات ہے۔ پہلے جملے میں اللہ کی الوہیت کا، معبودیت کا ذکر ہے، دوسرے میں میرے آقا کی رسالت و محبوبیت کا ذکر ہے۔ پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر، دوسرے میں محبوب کی رسالت کا ذکر ہے۔ جناب غور کیجئے، جملے بھی 2 ہیں، ذاتیں بھی 2 ہیں، حکم بھی 2 ہیں۔ بے نیاز جب جملے بھی 2، ذاتیں بھی 2، حکم بھی 2، درمیان میں واو لگاتا نا، پتہ چلتا ایک یہ جملہ ہے، دوسرا یہ جملہ ہے، ایک یہ ذات ہے اور دوسری یہ ذات ہے۔ تو نے واو کیوں نہ درمیان میں لگائی؟ فرمایا خبردار اگر واو لگاؤ گے تیرا کلمہ تیرے منہ پہ ماروں گا، مردود ہو جائے گا۔ واو نہیں لگانی۔ مولا کیوں نہ لگاؤں واو؟ فرمایا واو ہے حرف عطف جو خیریت اور مغایرت پہ دلالت کرتا ہے۔ واو کا ما قبل ما بعد کا غیر ہوتا ہے، واو کا ما بعد ما قبل کا غیر ہوتا ہے۔ وا کے جو بعد ہو وہ پہلے والے کا غیر، وا کے سے جو پہلے ہو وہ بعد والے کا غیر۔ اور میرا محبوب غیر ہوتا تو واو بھی لگواتا نا، وہ غیر اللہ نہیں ہے، وہ تو حبیب اللہ۔ کل میں سمجھا بابا غور کیجیے، کسی اللہ کے پیارے بندے کا نام آ جائے نصیب پہ وہ شاید بھی مشکل کشا ہو جائے۔ تو تو کہتا ہے نبی مشکل کشا ہے، نہ علی مشکل کشا۔ رب نے تو میرے نبی کے لنگر سے لینے والوں کو مشکل کشا بنایا۔ ایمان سے بتاؤ، حضرت سیدنا عیسیٰ اللہ علیہ السلام نہیں فرما رہے ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ، ہے یا نہیں؟ باذن اللہ
عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں میں مشکل کشا ہوں، جناب کے بات کے مشکل کشا ہو، فرمایا لاؤ میرے پاس ایسے نابینے جن کی آنکھیں ہی نہ بنی ہوں، کیونکہ دیکھو ایک ہوتا ہے اعمیٰ، وہ بھی نابینا ہے، قرآن میں لفظ ہے، دوسرا ہے اکمہ، وہ بھی نابینا ہے، مگر اعمیٰ کیسا نابینا ہے؟ اعمیٰ وہ نابینا ہے جس کی آنکھیں ہوں مگر اس میں نگاہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، آنکھیں ہی ہیں نگاہ نہیں ہے، اور اکمہ جس کی آنکھیں بنی ہی نہ ہوں، گوشت ہی گوشت ہو، آنکھیں نہ بنی ہوں، گوشت ہی گوشت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لاؤ جن کی آنکھیں بنی ہی نہ ہوں، گوشت ہی گوشت ہو، میرے پاس لاؤ، میں ہاتھ پھیروں گا، آنکھ بن بھی جائے گی، نگاہ آ بھی جائے گی۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں، سچی ہے قرآن، قرآن سچی کتاب ہے یا نہیں؟ بولو سارے ذوق کے ساتھ بولو، غور کیجئے جناب بندہ، فرمایا میرے پاس لاؤ۔ اگر حکیموں نے ڈاکٹروں نے کہہ دیا لا علاج، میرے پاس لاؤ، میں اس مریض کا بھی علاج کر کے ٹھیک کر دوں گا۔ مریض کو چھوڑو، مردے اٹھا کے لاؤ، میں عیسیٰ صاحب واحد متکلم ہے یا نہیں؟ اوبریو اوہی ہے واحد متکلم کا صیغہ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ بے نیاز عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے دور کی بات تھی، تو نے قرآن پاک میں کیوں نازل فرما دی؟ قرآن تو ایک ضابطہ حیات کتاب ہے، قرآن میں اوامر کی بات ہو، نواہی کی بات ہو، قرآن میں احکام کی بات ہو، اعمال کی بات ہو، وعد کی بات ہو، وعید کی بات ہو، جزا کی بات ہو، سزا کی بات ہو۔ قرآن مجید میں یہ سارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حرام، حلال، جائز، ناجائز، یہ احکام ہوں، تو نے تو سارے قرآن میں نبیوں کے قصے ہی نازل کر دیے، ہے یا نہیں بھائی؟ قرآن پورے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے، کہیں آدم صفی اللہ علیہ السلام کے مسجود ملائکہ ہونے کا، منصب خلافت پہ جلوہ فرما ہونے کا قصہ، کہیں موسیٰ علیہ السلام کے چشمے نکالنے کا قصہ، کہیں پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مردے پرندے جلانے کا قصہ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے چیونٹی کی بات سن کر، آواز نہیں بات سن کر مسکرانے کا قصہ، کہیں آصف بن برقیہ کے تخت اٹھانے کا قصہ، کہیں جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے کرتا پاک کے بینائی لوٹانے کا قصہ۔ یا اللہ یہ ہر جگہ ان پیاروں کے قصے کیوں ہیں؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جو نابینوں کو بینا کر رہے ہیں، جو مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، بیماروں کو شفا دے رہے ہیں، اور انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، فرمایا جب کھاؤ، گھروں میں بیٹھ کر جب کھاؤ، جو کچھ کھاؤ، جتنا کھاؤ، چھپا کے رکھو، جب بھی چھپاؤ۔ ارے عیسیٰ کی نظر سے نہیں چھپاؤ، میں نبیوں کو بتاؤں اللہ یہ سب کچھ تو نے کیوں نازل کیا؟ اور میں دکھاؤں نا اندھوں کو، یہ سارے مقتدی ہیں، مدینے والا امام ہے، یہ سارے مقتدی ہیں، مدینے والا امام ہے، یہ سارے امتی ہیں، مدینے والا ان کا بھی نبی ہے، یہ سارے ہیں لینے والا ہے، مدینے والا ہے بانٹنے والا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی کا شعر سنا رہا ہوں۔ جناب یہ کسی ان پڑھ شاعر کا شعر نہیں ہے، وہ سرائکی کے شوقین ہے نا، وہ شعر پڑھتے ہیں جناب، جو یار دے منہ کو ڈیندا بیٹھے، سوہ انسوہ کو ڈیندا بیٹھے۔ میں نے کہا کھوتے اللہ کا انسوہ کون ہے؟ تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ سوہ انسوہ کو ڈیندا بیٹھے، ایمان سے بتاؤ رب کا انسوہ کون ہے؟ ہے کوئی رب کا انسوہ؟ ایک کہتا ہے، ایک آپ کا بڑا خطیب، ایسے لوگوں کو آپ بڑے سنتے ہیں، وہ پیسے بھی طے کر کے آئیں تو آپ سب کچھ نچھاور کرتے ہیں۔ خطیب کہتا ہے، باقاعدہ موجود ہیں کیسٹیں، وہ کہتا ہے میں چوک میں کھڑا تھا، ایک کار آئی، اس نے پھول اٹھائے ہوئے تھے،
میں نے پوچھا تم نے کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا بھائی فوت ہو گیا ہے، جنازے پہ رکھنا ہے، قبر پہ رکھنے ہیں پھول۔ ابھی میں وہیں کھڑا تھا، دوسری کار آئی، اس نے بھی پھول اٹھائے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا تم نے کیوں پھول اٹھائے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہمارے بیٹے کی شادی، ہمارا بھائی فوت ہو گیا ہے، جنازے پہ رکھنے ہیں، قبر پہ رکھنے ہیں۔ ایک نے کہا ہمارے بھائی کی شادی ہے، ہم نے سہرے بنانے ہیں، یہ کرنا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ تیری سمجھ نہیں آتی، ادھر میتوں پر پھول، ادھر شادیوں پر پھول۔ آواز آئی مخدوم صاحب کیا کروں، سوچتا کچھ ہوں ہوتا کچھ ہے۔ بتا رہ گیا مومن، مومن رہ گیا؟ تمہارا ایمان بھی چٹ، اس کا ایمان بھی چٹ، اس لیے جو ہلاک سے گریز کیا کرو۔ جناب بندہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ادب سے بیٹھو۔ خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا، نعت خان اٹھا اور اس نے یہ شعر پڑھا۔ میں بھی بیٹھا تھا، میں نے کہا یار یہ بتا تجھ سے پہلے جتنے نعت خان پڑھ گئے ہیں وہ سارے مردود ہیں؟ سرکار تیری انتظار میں بیٹھے تھے، تو اٹھے تو میں مدینے سے چلوں۔ ایمان سے 3 طلاقوں کی قسم اٹھا کے بتا، دیکھ رہا ہے تو جو سرکار کی سواری چل پڑی ہے؟ اب پاگل پہلے نعتیں پڑھتے ہیں، وہ بھی تو نعت خواں ہیں، تو بھی نعت خواں ہے، ان پر بھی میرے آقا کا کرم ہے، تجھ پر بھی آقا کرم ہوگا، مگر اشعار سوچ کے بنائے کرو، یہ نہیں کہ جو حقیقت کے خلاف ہوں وہ مت بولو۔ جناب بندہ یہ دور ہی عجیب ہے، میں کس شاعر کا شعر سنا رہا ہوں جو مادرزاد مجدد ہے، مادرزاد مجدد، علوم ظاہریہ و باطنیہ کا بحر بے کنار، جسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں، ان کا شعر ہے، فرمایا لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں لا و رب العرش، یہ اسلوب قرآن پہ عمل ہے نا، لا زائدہ ہو یا واو قسمیہ، وا رب العرش، رب عرش کی قسم، جس کو جو ملا ان سے ملا، جس کو ملا، جتنا ملا، جہاں ملا، جب ملا، جیسے ملا، محبوب کے لنگر سے ملا۔ اعلیٰ ہماری بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، یہ نہیں ہے کہ شعر ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ سارے علماء جانتے ہیں اس حدیث کو۔ اب معنی کیا ہے اس کا؟ انما انا قاسم، فرمایا میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ انما کا معنی کر رہا ہوں، میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ سرکار کیا بانٹتے ہو؟ فرمایا واللہ یعطی، جو اللہ نے عطا کیا وہ بانٹتا ہوں۔ اللہ نے کیا عطا کیا ہے جو آپ بانٹتے ہیں؟ فرمایا کیا کی بات ہوتی تو مذکور نہ ہوتی، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ ارے جہاں مفعول غیر مذکور ہو مفید عموم ہوتا ہے۔ اللہ نے جو نعمت اور کمال بنایا ہے سب مجھے عطا فرمایا ہے، بانٹتا بھی میں تھا، بانٹ بھی میں رہا ہوں اور بانٹتا بھی میں رہا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ رب دکھانا چاہتا ہے کہ یہ ہیں لینے والے، جو اندھوں کو آنکھیں دے رہے ہیں، جو مردوں کو جلا رہے ہیں، جو بیماروں کو شفا دے رہے ہیں، جو مردے پرندے آواز لا کر اپنے پاس بلا رہے ہیں، جن کا کرتا مشکل کشا ہے بینائی دے رہا ہے۔ نہیں بتایا حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کو اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، بیٹھے تھے مصر میں، ابا جی ہیں کنان میں۔ اللہ کا نبی ہے، نسخہ بتا دینا، جاؤ فلاں بوٹی فلاں بوٹی فلاں بوٹی فلاں بوٹی پکڑو، رگڑو، لوشن تیار کرو یا کوئی مرہم تیار کرو، آئنٹمنٹ تیار کرو، ابا جی کی آنکھوں میں ڈالنا نہ۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ نبی وہی کچھ کرتا ہے جو رب کراتا ہے۔ رب نے پیارے تو اپنا کرتا بھیج، قمیص، اذهبوا بقمیصی، یہ نہیں ہے اذهبوا بقمیص ھذا، قمیصی ہے، قمیصن نہیں ہے۔ قمیصن ہوتا تو کوئی کرتا لے لو، قمیصی
وہ قمیص لے جاؤ جس پر یوسف علیہ السلام کا نام آیا، یا متکلم کی نسبت ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، جناب کرنا کیا ہے؟ میں فعلت علی وجہ ابی، ابا جی کے سامنے کر دینا، ایک لمحہ بھی نہیں گزرے گا یات بصیرہ۔ پوچھو قرآن کے حافظوں سے، نہ فیات بصیرہ ہے نہ ثم یات بصیرہ ہے، یات بصیرہ۔ اگر فا ہوتا پھر بھی کچھ توقف ہوتا، کیونکہ الفاء للتعقیب مال وصل، اگر ثم ہوتا تراخی ہوتی، لے کے کھڑے رہنا، کچھ وقت گزرے گا پھر آنکھیں ٹھیک ہوگی۔ نہیں، بیٹھے مصر میں ہیں، خبریں کنان کی دے رہے ہیں، لے جاؤ میرا کرتا، ابا جی کے سامنے کرنا، لمحہ ایک بھی نہیں گزرے گا، بینائی ٹھیک ہوگی۔ میں اگر اس پہ گفتگو کروں بہت لمبی بات ہے۔ حضرات محترم، عرض یہ کر رہا ہوں، بھائی قرآن مجید کی عظمت، رمضان پاک کا پہلا عشرہ فرمایا رحمت برستی رہی، 11ویں کا دن آیا بخشش ہو گئی، 21ویں کا دن آیا، 21ویں کا دن 11ویں والے کے جد امجد کا دن ہے، مولا کائنات کا دن ہے، علی مرتضیٰ کا دن ہے، باب مدینۃ العلم کا دن ہے، حلال مشکلات کلی کا دن ہے۔ جناب بندہ مولا علی کا، کون ہے علی؟ جن کی محبت جس کو نصیب نہ ہو وہ منافق ہے، مومن ہے وہی جو محب علی۔ لا يحب عليا الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق۔ حسر ہے، میرے آقا فرمایا مومن ہی علی سے محبت کرتا ہے اور منافق ہی علی سے بغض رکھتا ہے۔ جناب بندہ علی حیدر کرار ہیں، علی شیر خدا ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اب دیکھیں، عظمت دکھانے کے لیے بیت اللہ کے بت توڑے جا رہے تھے نا، ہمارے آقا میں علی تم میرے کندھوں پہ چڑھا اور اوپر والے بت توڑو۔ ایمان سے بتاؤ سرکار نہیں توڑ سکتے تھے؟ کیوں جی؟ سرکار نہیں توڑ سکتے؟ اور جنہوں نے چاند توڑ دیا، جن نے سورج کھینچ لیا، جن نے جنت سے انگور کے گچھے توڑنے پہ قدرت دکھا دی، وہ تو مرضی تھی ہاتھ پیچھے کرے، ورنہ فرمایا تو ہے بخاری شریف کے پیچھے کہ میں گچھا توڑنے لگا تھا، پھر مجھے خیال ہے اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، میں ظاہر کیوں کر، اس لیے میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، ورنہ توڑ کے لاتا، قیامت تک میری امت کھاتی رہتی، انگور ختم نہ ہو۔ اب آپ زندہ باد، زندہ باد۔ غور کیجئے بھائی، جو ہاتھ جنت تک پہنچے، چاند تک پہنچے، سورج کو کھینچ لے واپس، ایمان سے بتو اوپر والے بت نہیں توڑ سکتے جی، اوپر والے بت نہیں توڑ سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مولا علی نے کہا سرکار آپ میرے کندھوں پہ چڑھیں، میں کیسے آپ کے کندھوں پہ چڑھیں؟ تو نبی پاک میں انک لا تستطیع حمل ثقل نبوت، تم علی نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے تم چڑھو۔ میں نے کہا یار علی کسی کمزور بندے کا نام ہے؟ علی کسی ضعیف اور نحیف بندے کا نام ہے؟ اور اونٹنی تو اٹھا کے جا رہی ہے محبوب کو، ناقۃ القصوہ نہیں اٹھاتی تھی سرکار کو۔ حجۃ الوداع پر کون سی اونٹنی تھی جس پہ سرکار سوار ہو کر خطبہ دے رہے تھے؟ وہ ناقۃ القصوہ تھی، اونٹنی نے اٹھا لیا، یافور نے اٹھا لیا، گدھے نے اٹھا لیا، گھوڑے نے اٹھا لیا۔ علی کمزور ہے، یہ بات نہیں تھی کہ تم نہیں اٹھا سکتے۔ میرے آقا دکھانا چاہتے تھے پوری کائنات میں، دنیا انسانیت میں محمد پاک وہ ہستی ہے جس کے قدموں کے نیچے مٹی آئے تو رب کو پیاری لگتی ہے، جن کے قدموں سے شہر کو نسبت ہو تو اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، جن کے قدموں کے نیچے آنے والے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، جن کے قدموں کے نیچے عرش اولا ہے۔ بتاؤ محمد کے کندھوں کا کیا مقام ہوگا؟ دنیا دیکھ لے، میرے کندھوں پہ کوئی نہیں چڑھ سکتا، اگر چڑھ سکتا ہے تو علی چڑھ سکتا ہے یا علی کے بیٹے چڑھ سکتے ہیں۔ غور کیجئے، یا علی چڑھ سکتے ہیں یا علی کے بیٹے۔
سرکار دکھانا چاہتے تھے کیا عظمت ہے ان کی، کیا عظمت ہے ان کی۔ جناب بندہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کی شان دکھانے کے لیے رب العالمین نے کائنات پیدا کی ہے، جہاں میں جن کی چمک دمک ہے، چمن میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینہ کے چاند ہیں، سب انہی کے دم کی بہار ہے۔ جناب ہم نے عرض کی بے نیاز مولا یہ مہینے تو سارے تیرے ہیں، تو نے رمضان پاک کو یہ عظمتیں کیوں دے دیں؟ جنت کے دروازے کھلے اسی میں، رحمت کے دروازے کھلے اسی میں، آسمانوں کے دروازے کھلے اسی میں، جہنم بند ہو گئی اسی میں، شیاطین گستاخ گندے عقیدوں والے جکڑے گئے تو اسی مہینے میں، روزہ اسی مہینے میں، افطاری کا ثواب اسی مہینے میں، سحری اسی مہینے میں، اعتکاف اسی مہینے میں، لیلۃ القدر اسی مہینے میں، تراویح اسی مہینے میں، قرآن کی تلاوت کی کثرت اسی مہینے میں۔ مولا اس مہینے میں ہے کیا جو یہ سب کچھ اس رمضان پاک کو عطا کیا؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کو قرآن کے نزول سے نسبت ہے۔ اب غور کرو، اگر کسی مہینہ میں آئے قرآن، مہینہ مہینوں سے افضل، اور جس سینے میں ہے قرآن، بولو میرے بھائی، مبارک نہ دوں جن کے سروں پہ دستار رکھی گئی، ان کو بھی مبارک، ان کے ماں باپ کو بھی مبارک، ان کے اساتذہ کو بھی مبارک، مدرسہ بنانے والے کو بھی مبارک، مدرسہ چلانے والے محتمم کو بھی مبارک، اور اللہ کی قسم جن نے مدرسے کی امداد کے لیے جو کچھ پیش کیا ہے ان کو بھی مبارک۔ کیوں؟ قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے زیادہ دیا، اللہ تو ہماری قلبی کیفیتیں جانتا ہے، ہمارے آقا کی نظر بھی ہمارے قلوب پر ہے، اللہ کی قسم ہمارے قلوب پر ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ ہمارے آقا پاک علیہ السلام کی نظر پاک سے کوئی چیز چھپی نہیں، اور کیسے چھپے یار؟ جس نگاہ نے رب کو دیکھا۔ ملا کہتے ہیں نہیں رب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا پاگل، رب کہتا ہے میں نے قرآن پڑھایا ہے، تو کہتا ہے دیکھ۔ رب نہیں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان مبالغہ کا صیغہ ہے، فرمایا جب میں بہت زیادہ مہربان ہوا تو میں نے قرآن پڑھایا۔ مولا تو نے قرآن پڑھایا، علامہ علماء جانتے ہیں افعال قلوب میں سے، یہ تو دو مفعولوں کا تقاضا چاہتا ہے، تو نے ایک مفعول ثانی کا ذکر تو کیا، مفعول اول کا نہیں کیا۔ پڑھایا تو نے قرآن، مگر یہ تو نہیں بتایا کہ کس کو پڑھایا، کس کو پڑھایا۔ اور میں میرے محبوب سے پہلے کوئی تھا جو میں اس کو پڑھاتا؟ سب سے پہلے جو محبوب تھے میرے محبوب کو ہی قرآن پڑھایا۔ اب جب اللہ نے قرآن پڑھایا محبوب کو، ایمان سے بتاؤ پھر علم تولا جا سکتا ہے؟ قرآن تو کتاب ہی وہ ہے کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر شے کا کھول کھول کر بیان ہے قرآن پاک میں، اور پڑھانے والا ہو رحمان، پڑھنے والا ہو حبیب الرحمان۔ ایمان سے بتاؤ پھر علم کا کمال کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا اوے اگر علم خدا دیکھنا چاہتے ہو نا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگو اگر علم خدا دیکھنے چاہتے ہو تو علم مصطفیٰ دیکھو، میرے علم کا کی برہان بھی میرا محبوب ہے۔ غور کیجئے جناب بندہ، اس لیے قرآن ہے رنگ لگانے والا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ نماز بھی پڑھنی ہے نا۔ بہرحال یہ نہ سمجھیں کہ میں لیٹ پہنچا ہوں، نا میں لیٹ نہیں پہنچا، میں بہت جلدی پہنچا۔ حقیقت ہے میں یہاں تقریباً 3:30 یا 3:45 بجے، 3:30 شاہ سے فرما رہے ہیں، 3:30 بجے میں یہاں پہنچ گیا۔ اب میرے پاس ایک طالب علم گیا، اس نے کہا وہ کہتے ہیں کچھ ریسٹ کر لو۔ کیوں؟ کہ وہ حضرت علامہ مولانا
شفقت رسول مہروی صاحب وہ خطاب فرما رہے ہیں، ان کا خطاب ہو جائے۔ میں نے کہا بالکل، وہ موتی پرولے گا، ہیں جی، وہ بیچارہ چونکہ علم سے بے بہرا ہے نا، اس لیے وہ موتی دے کے جائے گا۔ پھر جناب بندہ چلو بھائی، حضرت علامہ مولانا نظر محمد سروری صاحب کام تو کیا ہے نا، کام کا بندہ تو میں تو بابا بیٹھا رہا، ٹھیک ہے بھائی، اب بلانے والوں کی مرضی، زندہ ہوتا ہے مردہ ہوتا ہے، زندوں کے پاس جس وقت اٹھا کے دفنائے، نہ دفنائے تو بے شک رکھی رکھے۔ اس لیے اگر شاہ صاحب مجھے جلدی بلا لیتے، اللہ کی قسم میں پتہ نہیں آج کیا کیا مسائل آپ کو۔ آخری بات کرتا ہوں، ہمارے آقا کا فرمان ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس تاجا والداہ یوم القیامہ۔ فرمایا جب قیامت کا دن میدان حشر ہوگا نا، رب فرمائے گا قرآن پاک جن نے پڑھا ہے، قرآن کے علوم اجمالی طور پر عرض کرو، بلاؤ ان کے والدین۔ مولا کیا کرنا ہے؟ فرمایا ان کے سروں پہ تاج رکھوا دو۔ بچوں کے سروں پہ تاج رکھے ہیں نا، قرآن پڑھنے والا، جو بھی قرآن پڑھا، جس نے قرآن پڑھا، جتنا قرآن پڑھا، سر پہ تاج ماں باپ۔ یا اللہ، یہ کان تو یہ پکڑتا رہا، اس کات کی چھڑکیں بھی یہ کھاتا رہا، ڈنڈے بھی یہ برداشت کرتا رہا، اور تاج ماں باپ کے سر پہ۔ فرمایا اگر ماں باپ بھیجتے نہ پڑھنے کے لیے تو یہ کہاں حافظ؟ بھیجنے کی وجہ سے ان کے سر پہ تاج۔ فرمایا بھیجا ہے ماں باپ نے، مدرسہ نہ ہوتا تو بھیجتے کہاں؟ مدرسہ نہ ہوتا تو کہاں بھیجتے؟ مدرسہ ہوتا، اگر پڑھانے والا نہ ہوتا تو بھیجتے کہاں؟ پڑھانے والا بھی بیٹھا ہے، مدرسہ بھی بیٹھا ہے، چلانے والے نہ ہوتے تو بھیجتا کہاں؟ اس لیے میں آج مدرسہ بنانے والوں کے سروں پہ، پڑھانے والوں کے سروں پہ، مدرسہ چلانے والوں کے سروں پہ، جو مدرسے کے چلنے کے لیے اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا تھا پیش کرتے تھے، ان کے سروں پہ بھی تاج رکھوں گا۔ مدرسے کی انتظامیہ کے سروں پہ بھی تاج رکھوں گا، مدرسین کے سروں پہ بھی تاج۔ اور یہ ہے پڑھنے والے کی عظمت کا صلہ۔ بتاؤ پڑھنے والے حافظ کا مقام کیا ہوگا؟ خود غور کیجئے حضرات محترم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھئی یہ اب سرکار کی عظمت کی باتیں ہو رہی ہیں، بھلا یہ بتاؤ شاہ صاحب یہ نہیں بتا سکتے کہ سرکار نے کتنے حج کیے؟ یہ اب بتاؤ، یہ بھی پوچھنے کا کوئی مسئلہ ہے، کتنے حج کیے؟ اور حجۃ الوداع کہتے ہی اس کو ہیں جو سرکار نے حج کیا، ایک حج فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ پہلے ایک عمرہ کرنے آئے، عمرہ ہو نہ سکا، جناب بندہ آپ وہاں بیت رضوان کا معاملہ جہاں ہوا واپس چلے گئے، پھر آئے، عمرہ شریف کیا۔ سرکار پاک نے جناب بندہ حج کے دوران جو عمرے کیے اور تشریف لائے، ایک مرتبہ عمرے کے لیے بھی حج بھی ایک کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے آقا پاک علیہ السلام کا یہ ظاہری معاملہ ہے، ورنہ آپ تو ہر وقت حج میں رہتے تھے، ہر وقت آپ عمرے میں رہتے تھے۔ صحابہ کا دل اداس ہوا نا، سرکار کعبہ چھوڑ کے آئے ہیں، دل چاہتا ہے کعبے کی زیارت پھر کریں۔ مسجد قباء میں جمع کیا اور فرمایا دیکھو سامنے، دیکھیں تو کعبہ نظر آتا۔ اسی لیے کہ مسجد قباء میں آؤ اور 2 نفل پڑھو، عمرے کا ثواب۔ تو جناب بندہ اب چونکہ وقت نماز عصر کا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قائم رکھے، شاہ صاحب کو قائم رکھے، پڑھانے والوں کو قائم رکھے، انتظامیہ کی مہربانیوں کو قائم رکھے، اور آپ امداد کرنے والوں کو قائم رکھے۔ یاد رکھنا کسی بد عقیدہ مدرسے کو اگر 1 روپیہ بھی دے دیا تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی۔ جو کچھ ہے قربانی کی کھالیں ہوں یا فصل میں سے جو کچھ تم عشر وغیرہ نکالو، سب اسی مدرسے، اس مدرسے میں دو جہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا